الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله پیارے عزیز بھائیو اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے ہم رمضان کریم کی حسین ساعتوں میں درس حدیث کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے قرض سے اللہ کی پناہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں ایک چیز قرض بھی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا نشان کا یہ جز ہے والمغرم، کہ اللہ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بیان کر دی کہ قرض سے پناہ کیوں مانگی جا رہی ہے۔ اس لیے کہ حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کسی سے قرض لیتا ہے تو ادائیگی میں جھوٹ بولتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ بندہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اب جھوٹ بولنا بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ہے، تو گویا کہ قرض کی وجہ سے یہ دو بڑے گناہ سرزد ہونے کا امکان ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے قرض سے اللہ کی پناہ۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے اندر جہاں پر قرض سے اللہ کی پناہ مانگنے کا ذکر ہے، وہاں پر قرض دینے کے فضائل بھی بتائے ہیں، مہلت دینے کا ذکر بھی ہے، اور معاف کرنے کی فضیلت بھی بیان ہے۔ قرآن مجید قرآن رشید کو اگر تفصیل سے پڑھیں تو ہمیں قرض کے متعلقہ بہت سارے مسائل پڑھنے کو ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سورۃ بقرہ ہے اور اس کا بالکل سیکنڈ لاسٹ رکوع چل رہا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، کہ اے ایمان والو جب تم قرض کا لین دین کرو، قرض کا معاملہ کرو تو اس میں مدت معین کر لیا کرو۔ اور یہ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید کی صورتوں میں یہ سب سے بڑی صورت ہے، سورۃ بقرہ۔ اور پھر سورۃ بقرہ کی یہ والی آیت قرآن کریم کی ساری آیتوں میں سب سے بڑی آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسائل کیا بیان کیے ہیں قرض کے متعلق۔ فرمایا، ایمان والو جب تمہیں قرض کا لین دین کرنے کی صورت اور نوبت پیش آئے تو فرمایا اس کے لیے وقت معین کر لیا کرو۔ ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتا یہی کہ ہم چیز پکڑ لیتے ہیں، اعتماد ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا میں پھر پیسے دیتا ہوں۔ اب چیز دینے والے کو یقین ہوتا ہے کہ بہت جلد پیسے دے دے گا، چیز لینے والا سمجھتا ہے میں نے کون سا وقت معین کیا ہے، جب پیسے بن جائیں گے میں دے دوں گا۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، ان کے آپس کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا سکے بھائی ہوں یا گہرے دوست، پھر وہ قرض کی بنا پر جب ان اصول و ضوابط کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں۔
عرب کا مقولہ ہے القرض مقراض المحبہ، کہ قرض یہ محبت کی کینچی ہے۔ اگر تم کسی سے اپنا تعلق خراب کرنا چاہتے ہو تو اسے قرض لے لو، تعلق خراب ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا ادب قرآن مجید برہان رشید نے یہ بیان کیا، جب تمہیں قرض لینا پڑے تو پھر اس کی تم سب سے پہلے مدت معین کرو، تاکہ چیز دینے والے کو بھی پتا ہو کہ مجھے پیسے کب ملنے، وہ وقت کے پہنچنے پر، وقت کے آنے پہ تقاضا کر سکے، اور چیز لینے والے کو یا پیسے لینے والے کو بھی پتا ہو کہ میں نے کب ادا کرنے ہیں، تاکہ اس کے اوپر ذمہ داری ہو، وہ اس بات کی فکر کرے۔ اور دوسرا ادب یہ بیان کیا فَاكْتُبُوا، تم اپنے قرض کا معاملہ لکھ لیا کرو۔ ہمارے یہاں عام طور پہ لکھنے کا رواج نہیں ہے، دکانداری میں تو ہمارے روز دامچے بنے ہوتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں لکھ لی جاتی ہیں، لیکن دستی ہمارا جو لین دین ہے وہ نہیں لکھا جاتا۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے فَاكْتُبُوا، قرض کا لین دین ہو اس کو لکھ لیا۔ دیکھیے ہم اس کو بڑا معمولی سے سمجھتے ہیں، لیکن قرآن مجید برہان رشید اہتمام سے کہتے ہیں اس کو لکھو، کہ جب تم قرض لے رہے ہو اس وقت بھی لکھو، اور جب تم قرض واپس کر رہے ہو پھر بھی لکھو۔ اور قرآن مجید برہان رشید قرض کے متعلقہ ایک تیسری بات بھی بیان کر فرمایا فَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، جب تم اس معاملے کے لیے وقت معین کر رہے ہو، لین دین لکھ رہے ہو، تو کہا دو مردوں کو جو کہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، دیندار ہوں، فرمایا ان کو گواہ بھی بنا دیا۔ اسلام مسلمانوں کی شفاف زندگی چاہتا ہے، ان کی زندگی کو وہ چھوٹے چھوٹے مسائل جو پھر آگے جا کے مسائل بن جاتے ہیں، تو اسلام ان کو مسائل سے بچانے کے لیے مسائل کو اصول شرعیہ کے مطابق حل کرنا چاہتا ہے۔ فلسفہ دیکھیے کتنا آسان ہے۔ ہم نے قرض دیا، وقت نہیں معین کیا، قرض دینے کا ثواب ہے، قرآن کی اس آیت پہ عمل کرنے کا ثواب تو نہ ملا۔ ہم نے قرض دیا، لکھا نہیں ہے، قرض دینے کا ثواب تو ہے۔ قرآن کریم نے یہ جو حکم فرمایا تھا لکھ لیا کرو، اس آیت پہ عمل کا ثواب تو نہ ملا۔ ہم نے قرض دیا، قرض دینے کا ثواب ہو گیا، لیکن ہم نے گواہ نہیں بنایا، اس آیت پر عمل کرنے کا ثواب تو نہ ہوا۔ اسلام کا فلسفہ بڑا حسین ہے کہ اگر تم اسلام کے بیان کردہ ان اصولوں کے مطابق اپنے معاملات زندگی کو ڈھال لیتے ہو تو تمہیں ثواب بھی مل جاتا ہے، اور پھر لڑائی جھگڑے کا اندیشہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اور آیات قرآنیہ پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید نے اس کا چوتھا صورت بیان کر دی۔ مثال کے طور پہ بندے کو پیسوں کی حاجت پیش آ گئی سفر کے اندر، لکھنے والا کاتب کوئی نہیں، آج تو الحمدللہ ہر بندہ لکھ لیتا ہے، اس دور میں تو ہر بندہ لکھنے والا نہیں ہوتا تھا، لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو کہا کیا کرو وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، اگر تم سفر میں ہو، تمہارے پاس لکھنے والا، معاہدہ لکھنے والا، ایگریمنٹ لکھنے والا، اسٹامپ لکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا کرو پھر قرض لینے والا اپنی کوئی چیز مالک کے پاس گروی رکھے، اپنی کوئی چیز مالک کے پاس گروی رکھے۔ اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کی یہ آیات بینات مسلمانوں کے معاملات زندگی کو کتنا صاف اور کتنا شفاف کر رہے ہیں۔ آپس کے اختلافات اور پیدا ہونے والے ممکنہ جھگڑے، جس کی وجہ سے پھر نقص امن لازم آتا ہے، معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے، فساد برپا ہوتا ہے، تو اسلام نے اس کی جڑ کو پکڑا۔ وہ ہمارے ہاں ایک وہ محاورہ بولا جاتا ہے، چور کو نہ پکڑو، چور کی ماں کو پکڑو۔ ہم کتنے مسائل حل کریں گے، کتنی بڑے پنچایت کریں گے،
اور کتنی عدالتوں کے اندر ہم کیسو کیسی کریں گے. اسلام نے کہا تم اپنے معاملات زندگی کو صاف کرو، شفاف کرو. اعتماد اپنی جگہ پر ہے، تعلق اپنی جگہ پر ہے، محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن قرآن مجید برہان رشید کے بیان کردہ اصول و ضوابط اپنی جگہ پر ہے. اور میں دیکھیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ قرض لیتا ہے اور وہ واپس کرنے کی نیت کرتا ہے، کیونکہ ہوتا ہے قرض لیتے وقت دو طرح کی نیتیں ہوتی ہیں، یا میں واپس کروں گا یا بس میں اس کو خجل خراب کروں گا، نہیں دوں گا. اللہ کے نبی نے یہ معاملہ بالکل واضح فرما دیا. فرمایا جو بندہ قرض لیتے وقت واپسی کی نیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے. وہ قرآن مجید برہان رشید کی آیت وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. لیکن حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص قرض لیتے وقت واپس نہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، میں پیسے کھا جاؤں گا، ضبط کر جاؤں گا، نہیں دوں گا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس مال کو ضائع کر دیتا ہے. اس کا وہ مال اس کو فائدہ نہیں دیتا. لیکن اگر ادائیگی کی نیت ہو تو وہ مال دریا میں بھی ڈال دیا جائے تو وہ مال دریا میں بھی غرق نہیں ہوتا. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پہلی امت کا ایک شخص تھا، اس کو قرض کی حاجت پیش آ گئی. وہ پیسے لینے کے لیے کسی معروف بندے کے پاس چلا گیا جو دریا کی دوسری سمت رہتا تھا. پہچان نہیں تھی، جان پہچان اتنی زیادہ نہیں تھی. اس نے جا کے کہا بھیا مجھے پیسوں کی حاجت ہے، ذرا پیسے دو. اس نے کہا میں بالکل دے دیتا ہوں پیسے، لیکن ایسا کر میں نے تجھے پیسے دینے ہیں، کوئی گواہ لے گیا. یہ جو قرض مانگنے گیا تھا اس بندے نے کہا میرا گواہ تو میرا اللہ ہے، میرا گواہ میرا اللہ ہے بس. اس نے کہا جی معاملہ ہے، پیسے مجھ سے مانگتا ہے، گواہ اللہ دیتا ہے. اس نے کہا چلو ٹھیک ہے گواہ مان لیتے ہیں، تیرا خدا ہے، ضامن کون بنے گا؟ موت فوت ہو جائے، کوئی وجہ بن جائے، میں نے کس کو پکڑنا ہے؟ تو کہا بس میرا ضامن بھی میرا خدا ہے. اس بندے نے سوچا کہ عجیب بندہ ہے، میں اس کے خدا کو مانتا بھی نہیں، یہ اسی کو گواہ بھی بنا رہا ہے، ضامن بھی بنا رہا ہے. اس نے کہا بڑے بڑے لوگ آزما کے دیکھیے، چلو آج اس کا خدا بھی آزما لیتے ہیں. وقت معین ہو گیا، پیسے دے دیے، یہ پیسے لے کے گھر آ گیا. جس دن پیسے دینے تھے اس نے پیسوں کا اہتمام کیا، دریا عبور کرنا تھا، دریا پہ پہنچا تو طغیانی تھی، پانی زیادہ تھا اور عبور کرنے کے لیے کشتی نہ ملی. صبح کا کھڑا دوپہر ہو گئی، دوپہر کا کھڑا شام ڈھل گئی. اس نے سوچا کہ آج وعدہ بھی میرا اس کے ساتھ ہے، وہ خدا کا ماننے والا بھی نہیں ہے، اگر آج پیسے نہ پہنچے تو میرے خدا سے اس کا یقین اٹھ جائے گا. اپنے رب سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے مولا تو میرا ضامن بھی ہے، تو میرا گواہ بھی ہے، اور تجھے پتا ہے میں پیسے ادا کرنے کے لیے یہاں آیا کھڑا ہوں، پانی میں طغیانی ہے، کشتی نہیں ہے، میں ادھر جا نہیں سکتا، تو اے اللہ میں تیرے نام پہ یہ پیسے دریا میں چھوڑ رہا ہوں، ان پیسوں کو اس کے مالک تک پہنچا. حضور فرماتے اس بندے نے کیا کیا، ایک لکڑی کا ٹکڑا پکڑا، اس کو درمیان سے چیرا، اس میں پیسے رکھے، اللہ کے سپرد کر کے دریا میں چھوڑ دیا. گھر آ گیا، لیکن دل میں یہ بات کھٹ کر نہیں تھی کہ میں نے ہاتھ سے نیت سے ہاتھ سے تو واپس نہیں کیے، خدا جانے ملے ہوں گے یا نہیں ملے ہوں گے. دوبارہ سے پیسے تیار کیے، کچھ دنوں بعد پھر چلا گیا، جا کے معذرت کی کہ تاخیر ہو گئی، معذرت، یہ اپنے پیسے قبول کیجیے. اس نے کہا جو میرے تھے وہ مجھے مل گئے، جو میرے تھے وہ مجھے مل گئے. کہا وہ کیسے مل گئے؟ کہا وہ جو تو نے لکڑی پہ رکھ کے بھیجے تھے، ساتھ میں خط بھی لکھا تھا، حالات بھی بتائے تھے، وہ مجھے مل گئے. اس نے پوچھا ہسٹری بتا کیسے ملے؟ اس نے کہا صبح سے لے کر دوپہر تک تو میں نے انتظار کیا گھر میں بیٹھ کے، دوپہر کے بعد میں چلا گیا دریا کے کنارے کہ وہ آج آئے گا جس نے خدا ضامن دیا. کہا جب سورج ڈھلنے کو تھا تو میری زبان پہ گلا آ رہا تھا کہ جیسے بتوں والے جھوٹ بولتے ہیں ایسے خدا کو ماننے والے بھی جھوٹ بولتے ہیں. کہا یہ گلا آنے کو تھا
کہ پانی کے دوش میں یہ لکڑی کو تیرتے ہوئے میں نے دیکھا، تو میں نے کہا چلو پیسے تو نہیں پہنچے، یہ لکڑی کا ٹکڑا پکڑ لیتا ہوں، ایندھن کے کام آئے گا۔ میں نے پکڑا، اس کو کھولا تو اس میں پیسے بھی تھے اور اس کے اندر تیرا یہ لکھا ہوا خط بھی تھا۔ اس نے کہا میں تو اسی دن تیرے خدا کو مان گیا کہ تجھے اس خدا نے ادھر بسایا جدھر سے پانی آتا ہے، اور مجھے تیرے خدا نے ادھر ٹھہرایا جدھر کو پانی آتا ہے۔ کا قرض تو ہمارا یہ کچھ دن پہلے لین دین ہوا، اس نے عرصہ پہلے تجھے ادھر بسایا، مجھے ادھر بسایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ایکسیڈنٹلی نہیں ہے، بلکہ اس کائنات کو بنانے والا بھی ہے اور اپنی مرضی سے تو خدا اس کائنات کو چلانے والا بھی ہے۔ اس نے کہا کہ جو پیسے اب لے کے آئے ہو یہ میرے نہیں ہیں، اپنے پیسے قبول کیجیے اور اپنے گھر کی طرف جائیے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو اعتقاد کے ساتھ سنیے پھر دوبارہ سے۔ حضور فرماتے ہیں جو بندہ قرض لیتے وقت نیت کرتا ہے میں واپس کروں گا، اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، لیکن جو ضبط کرنے کی واپس نہ کرنے کی نیت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس کا مال ضائع ہو جاتا ہے، فائدہ بھی نہیں دیتا۔ اور ایک بہت حسین حدیث سنیے گا، سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک کے ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا 3 طرح کے قرض وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یا اللہ وہ قرض اپنی جناب کرم سے ادا کرتا ہے۔ حضور وہ کون سے ہیں 3 قرض؟ فرمایا ایک بندہ جہاد کے لیے جا رہا ہے مگر اس کے پاس ساز و سامان نہیں ہے جہاد کا، وہ قرض لیتا ہے، ساز و سامان بنا کے گھر کے اخراجات پورے کر کے جہاد میں چلا جاتا ہے اور جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، قرض تو نہیں ادا کیا۔ فرمایا اس مجاہد کا قرض اپنی شان سے اللہ خود ادا کرے۔ فرمایا دوسرا وہ بندہ کہ کسی کو اس نے مردہ حالت میں پایا، مرا ہوا پایا، لیکن اس کے پاس اس کی کفن دفن کے پیسے نہیں تھے، اس نے قرض اٹھا کے اس کا کفن دفن ادا کر دیا، لیکن خود مر گیا، اپنا قرض نہ اتار سکا، تو وہ فرماتے ہیں اس بندے کا قرض اللہ تعالیٰ اتارے۔ تیسرا وہ بندہ جو جوان ہو، شادی کی حاجت ہو، پیسے نہ ہو، قرض لے کے شادی کر لیں، قرض ادا کرنے سے پہلے مر جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس جوان کا قرض اپنی شان سے اللہ خود ادا فرمائے۔ ان احادیث سے تو یہ بات کو ذکر کرنے کا مدعا اور مقصد کیا ہے کہ قرض کا دینا اور اہتمام کے ساتھ قرض کو واپس کرنا یہ حضور جان جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے اور حضور کی سنت بھی ہے۔ اور پھر ہم جس کو قرض دیتے ہیں اسلام کہتا ہے تم اس کو ضرورت پڑے تو مہلت دو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا ایک شخص موت کا وقت تھا، فرشتے آئے اس کے سامنے، اس سے آ کے پوچھا سنا تیری زندگی میں کوئی عمل ہے؟ اس بندے نے کہا میرے پاس کوئی عمل نہیں۔ کہا سوچ لے پھر بھی کوئی عمل ہو۔ اس نے کہا نہیں میرے عمل بالکل صاف ہے، کوئی میرے پاس عمل نہیں۔ کہا پھر سوچ نے کہا ہاں ایک عمل مجھے یاد آتا ہے، میری عادت تھی اگر کوئی مجھ سے قرض لے جاتا تھا وہ موقع پہ ادا نہ کر پاتا، اگر تو وہ شخص صاحب استطاعت ہوتا تو میں اس کو مہلت دیتا تھا، اور اگر وہ شخص کمزور ہوتا تو میں اس کا قرض معاف کر دیتا۔ فرشتوں نے کہا اللہ کا پیغام ہے کہ اگر تو اللہ کے بندوں کو مہلت بھی دیتا تھا، کمزور بندوں کو معاف بھی کرتا تھا، تو اللہ کی زیادہ شان ہے کہ وہ پھر تجھے مہلت بھی دے اور اپنے کرم کے ساتھ تجھے جنت بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور کے اندر تشریف فرما تھے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی رسول ہیں، مسجد نبوی کے اندر ان کے قرض کے معاملہ میں تکرار ہے۔ عبداللہ بن ابی حضرت نے قرض دینا تھا تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے واپس لینے تھے، تو جب دونوں کی آواز بلند ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرہ انور کا پردہ سرکایا، پھر باہر تشریف لے کے آئے۔ کیا معاملہ ہے؟ حضرت کعب عرض کرتے ہیں حضور آج کا اس کا وعدہ تھا پیسے دیتا نہیں ہے، تو میرے آقا نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، یوں کر کے اپنے ہاتھ سے یوں کر کے اشارہ کیا
آدھا معاف کر دیں. حضرت کعب بن مالک عرض کرتے ہیں فدا کا بھی مومن یا رسول اللہ میں نے آدھا معاف کر دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حضرت رضی اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہا جو بقیہ آدھا بنا ہے چل اپنے بھائی کو ادا کر. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض کے معاملے میں خیر خواہی سے کام لینا. اگر وہ صاحب ثروت ہے وہ نہیں موقع پہ پہنچ سکا تو اس کو رسوا نہ کیا جائے، ذلیل و خوار نہ کیا جائے، پریشان نہ کیا جائے، اس کو کچھ نہ کچھ مناسب وقت تک مہلت دے دی جائے. اب مہلت پہ ایک حدیث سننا حضور فرماتے ہیں جو مقروض مہلت مانگے اور یہ بندہ اس کو مہلت دے دے تو فرمایا جتنے دن کے لیے مہلت دے رہا ہے ہر دن اتنا مال صدقہ کرنے کا اللہ اسے ثواب عطا کرے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ ہے، 10 دن کی مہلت مانگ رہا ہے تو 10 دنوں میں ایک بندہ 10 لاکھ صدقہ تو نہیں کرتا. تو فرمایا اگر یہ 10 دن کی مہلت دے دے تو اللہ ہر دن 1 لاکھ صدقہ دینے کا ثواب دے گا اس کو. اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ صدقہ کرے تو اللہ اس کا اجر 10 گنا دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کسی کو قرض ادا کرے، قرض دے کسی بندے کو تو اللہ اس پہ ثواب 18 گنا عطا کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے سوال کیا تو جبریل یہ تو بتا صدقہ زیادہ اجر والا ہے، اس میں اجر 10 گنا ملتا ہے اور قرض پہ 18 گنا ملتا ہے. تو جبریل امین عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم صدقہ دے رہے ہیں نا اس کے پاس تو کچھ نہ کچھ ہوگا، لیکن قرض تو وہ مانگتا ہے جو تہی دامن ہوتا ہے. قرض تو وہ مانگتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے کچھ نہیں ہے. تو کہا جب وہ تہی دامن ہوتا ہے تو اس کو قرض دینے پہ اللہ اجر 18 گنا عطا کرتا ہے. آج ہمارے دور کے اندر قرض والے معاملے کے اندر ہم خائف ہوتے ہیں کہ پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی قدر اہمیت کم ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں اگر ہم قرض دے دیں گے ہمیں کیا بچے گا؟ عزیز بظاہر ہمیں کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ کے ہاں ہمارا بیلنس بڑھ جائے گا. اور پھر قرض کے اوپر سود کا معاملہ، اس سے بچنا چاہیے. سود اللہ تعالیٰ سے ارادے جنگ ہے. جس امام کے ہم مقلد ہیں امام آدم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کسی یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، واپس کرنا تھا، تشریف لے گئے تو اس کی دیوار کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے، دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے. یہودی کو قرض دیا ہوا تھا واپس لینے کے لیے گئے تو اس کی دیوار کے سائے میں نہیں کھڑے ہوئے، دھوپ پہ کھڑے ہو گئے. یہودی نکلا ہوں چھاؤں پہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ نے فرمایا قرض جو نفع لے کے آتا ہے اسلام میں وصول ہوتا ہے. کہا میں اس قرض کے بدل میں تیری دیوار کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتا. آج ہم کسی کو قرض دیں، صبح بھی جا کے چائے پیتے ہیں، دوپہر کو بوتل پیتے ہیں، شام کو بھی کھانا بانا کر لیتے ہیں، آپ سنات کی بڑھیا. یہ جو روز کا ہمارا معمول ہے نا حضور، یہ ہم اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہیں. قرض ادا کریں لیکن اس سے نفع نہ لیں، اور پھر دیکھیے قرض لے کر ایذا بھی نہ پہنچائی جائے، تکلیف بھی نہ پہنچائی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی یہودی کو قرض دیا ہوا تھا، واپس لینے کے لیے گئے نا تو پاؤں کو جو جوتا پہنا ہوا تھا اس کو گندگی لگ گئی، یوں کر کے اپنے جوتے کو جھاڑا تو وہ جو گندگی تھی نا یہودی کی دیوار کو لگ گئی. تو میرے امام پریشان ہو کے کھڑے ہو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا، آتے ہی منت سماجت کرنے لگا، وہ پیسے نہیں بنے، جلدی ادا کر دوں گا. آپ نے فرمایا معاملہ پیسوں سے بہت آگے کا ہے. حضور کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے یہاں آپ کی جوتا جاڑا تھا، اس کی جو گندگی تھی نا وہ تیری دیوار کو لگ گئی ہے. دیوار ہے تیری کچی، جھاڑوں کا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں مٹی نہ گر جائے. اگر چھوڑوں تو میرا ایمان مجھے اجازت نہیں دیتا، جس کو میں نے اپنے جوتے پہ پسند نہیں کیا کسی کی دیوار پہ کیسے پسند کر سکتا. بس مجھے طریقہ بتا میں یہ دیوار کیسے صاف کروں. اس یہودی کی آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے. اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا فَأَنَا أَبْدَأُ بِتَطْهِيرِ نَفْسِي. حضور پیسوں کا لین دین بعد میں، دیوار کا صاف کرنے کا معاملہ بعد میں،
کرم فرمائیے کلمہ پڑھا کے پہلے میرے من کو ستھرا کریے. حضور کلمہ پڑھا کے مجھے مسلمان کیجیے. اپنے قرض کے معاملے کو اتنا صاف رکھیں، اتنا شفاف رکھیں. قرض کے اوپر سود لینا وہ ایک حرام ہے ہی، اس کے اوپر کسی طرح کا نفع لینا اس کی توقع نہ کریں. اس سے صبح و شام جا کے چائے پینا اور اس سے اس طرح کے جو ناجائز فائدہ لینا ہے تو اس کی طرف قطعی طور پہ رغبت نہ کریں، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں کہ مولا ہمیں کسی کا محتاج نہ کر. اور قرض کے معاملے کے اندر کوشش کرنی چاہیے آخری حد تک ہمیں قرض نہ لینا. اپنی آسائشوں کو کم کریں، اپنی آرائشوں کو کم کریں. ضرورت تو رہی ضرورت، اگر ضروری معاملہ بھی ہونا تو کوشش کریں ہمیں کسی سے قرض نہ لینا پڑے، اس لیے کہ قرض کا بوجھ ہمارے کندھوں پہ ہوتا ہے اور بھگتنا ہماری نسلوں کو پڑتا ہے. اس لیے قرض کے معاملے کے اندر آج جس دور میں ہم زندگی گزارتے ہیں قرض لینا رواج بن گیا. باپ کا بنا ہوا گھر ہے، گرایا، بینک سے جا کے پیسے لون کے لے لیے، کیا میں کوٹھی کھڑی کرنا چاہتا ہوں. کاروبار کا نشہ آیا، اس کاروبار کو بڑھانا ہے، بینک سے قرض لے لیا اور پھر سود پہ قرض لیتے ہیں. اور سود پہ قرض لینے والوں کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ میری بنسبت زیادہ جانتے ہیں. اس لیے قرض سے آخری حد تک احتیاط کرنا چاہیے کہ قرض نہ لیا جائے. اس لیے کہ اگر قرض کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی بھی قرض سے پناہ نہ مانگتے. اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس سبق کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا